الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يخونه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المسلم يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اور انسانیت کو خیر خواہی کے جذبے پر منحصر فرمایا ہے. اگر اس دنیا کے رہنے والے لوگ اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھتے ہیں تو پھر یہ زندگی ان کے لیے باعث رحمت بنتی ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت انہیں سرخ روئی نصیب کرتے ہیں. یہ دنیا ایک دوسرے کے خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر ایک دوسرے کا تعاون انسانوں کو نہیں ملتا ہے تو پھر انسان مفاد پرست اور سیلفش بن جاتا ہے. اس کے دل کے اندر کسی کی محبت، کسی کو لے کر رحم و کرم اور کسی کے ساتھ بھلائی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. اسلام بڑا ہی خیر خواہی کا مذہب ہے. اسلام نے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا سکھایا، چاہے اپنا ہو کہ غیر ہو، انسان ہو کہ جانور ہو، اور جو بھی ہو اس کا حق ادا کرنے پر اور انسان کے انسان ہونے کے بلبوتے پر اس کا اکرام کرنے پر ایسی انسانیت کو نفع پہنچانے والی ایسی واضح تعلیمات اسلام کے اندر بیان کی گئی ہیں، جسے پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ چیز کسی دوسری قوم کو میسر نہیں آئی. انسانیت کے سرمایے کے لیے اللہ نے جو کامل زندگی اتاری ہے وہ دین اسلام. اس دین اسلام کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان دوسرے کے کیسے کام آئے اور دوسرے کو کیسے نفع پہنچائے، اور آپس میں از یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدی ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات آپ کی زندگی کھلی ہوئی کتاب ہمیں روشن راستہ بتاتی ہے کہ زندگی کسی دوسرے کے بھلائی کے کام آئے، خیر خواہی کا جذبہ ہو اور ایک دوسرے کے نفع پہنچانے کا جذبہ. سب سے پہلی آیت جو یہ بتاتی ہے کہ ہر مسلمان آپس میں جو تعلق رکھتے ہیں وہ تعلق ایک بھائی ہونے کے جیسا ہے. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. جیسے ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو لے کر ان کا کیا جذبہ ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب کے ساتھ یہ جذبہ ہو. انما المؤمنون اخوۃ، کہ بھائی جیسا جذبہ، دوسروں کے ساتھ بھائی جیسی سوچ،
اور بھائی جیسا برتاؤ اور اسے نفع پہنچانے کا جذبہ، یہ ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے۔ آگے بتایا کہ کسی وجہ سے ان لوگوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں پریشانی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی نااتفاقی ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم کیا کرو کہ ان کے بیچ میں تم جو ہے صلح صفائی کا کام کرو، تم اپنے بھائیوں کے بیچ میں صلح صفائی کراؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ آپ جو ہے اللہ سے ڈرو، یہ ڈرنا تمہارے اوپر اللہ کے رحم کا ذریعہ بنے گا، اللہ تمہیں رحم کرے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سب سے بنیادی بات کہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائیں، دوسروں کے کام آنے والے بن جائیں۔ مثال آپ دیکھیے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کیسے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ ایک آدمی کسی دوسرے کے بھلائی کو سوچ کر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ سب سے پہلے اس بھائی کو دے دے، میں نے آپ کے حق میں دعا کیا۔ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ وَلَكَ مِثْلَكَ، اے اللہ اس کو بھی آپ اسی جیسی چیز دے دیجئے، اسی جیسا برتاؤ کیجئے۔ آپ جو ہے میرے حق میں دعا کرتے ہیں، آپ کے حق میں فرشتہ دعا دے رہا ہے، اے اللہ یہ فلاں صاحب کے حق میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ جو ہے ان کے حق میں یہ چیز کر دیجئے۔ اب یہ معاملہ جب ایسا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں لیکن فرشتہ ہمارے حق میں دعا کر رہا ہے، آپ اندازہ کر کے دیکھیں معاملہ کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان والا دوسرے کے ساتھ کیسا کرے، کیسا سلوک کرے دوسرے ایمان والے کے ساتھ۔ المؤمن اخو المؤمن، پہلے بتایا المسلم اخو المسلم، ایک حدیث میں بتایا مسلمان مسلمان کا بھائی، دوسری حدیث میں بتایا ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے۔ جہاں بتایا کہ المسلم اخو المسلم، وہاں یہ بتایا کہ لا یخذلہ، کہ اس کو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، اسے کسی دشمن کے حوالے نہ کرے، اسے تکلیف نہ دے۔ یہاں یہ بتایا یکف عنہ ضیعتہ، کہ اس کے سامان کی حفاظت کرے، ایک مسلمان دوسرے سامان کی، دوسرے ایمان والے کے سامان کی چیزوں کی حفاظت کرے، یہ نہ سوچے کہ میرا تو نقصان نہیں ہے، ہم سوسائٹی کے اعتبار سے مجموعی طور پر اپنا ہی نقصان ہے۔ آگے بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، ایمان والے کو چاہیے کہ دوسرے ایمان والے پر آنے والے پریشانی اور مصائب اور نقصانات سے اسے بچائے، نقصانات سے بچائے۔ جب آدمی دوسرے کے حق میں نفع بخش بن جاتا ہے، دوسرے کو نقصان سے بچا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک آدمی دوسرے کی مدد میں ہے، دوسرے کے کام آ رہا ہے، اللہ رب العزت تک اس وقت تک اس کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ کر کے دیکھیں کیسا عجیب فارمولہ ہے۔ کہ جب تک ایمان والا کسی دوسرے کے فائدے میں ہے، کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ واللہ فی عون العبد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والی باتیں ہر اعتبار سے سچی، ہر اعتبار سے پکی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد، اللہ کی ذات بندے کے مدد میں رہتی ہے۔ ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہاں بھائی سے سگا بھائی مراد نہیں ہے، ایمانی نسبت پر، دینی نسبت پر سارے ایمان والے بھائی ہیں۔ آپ دوسرے کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔
میری بات تو غلط ہو سکتی ہے، ہم آپس میں ایک خیال سوچ لیں، وہ خیال غلط ہو سکتا ہے، لیکن زبان نبوت سے نکلنے والی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صاف فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، آپ دوسروں کی مدد میں لگ جائیے۔ از یہ کمیونٹی، از یہ سوسائٹی، آپ کی مسلم ایک دوسرے کے ہم معاون بنے، ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے بن جائیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہماری مدد، اللہ کی مدد ہم پر کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس سیدھے اللہ کی مدد ہم پر آ جائے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہو، ریکمنڈیشن کی ضرورت ہو، تعلقات کی ضرورت ہو، دوائی کی ضرورت ہو، پیسوں۔ اب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کے پیچھے کیسے آئے اس کا فارمولہ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ یہ ہے کہ بھائی تم دوسروں کی مدد کرو گے، اس کے کام آؤ گے، اللہ تمہارے کام آئے گا۔ جب تک تم اس کے کام میں لگے ہوئے ہو، اس وقت تک اللہ رب العزت تمہاری مدد کر رہا ہے، تمہاری مدد میں لگا ہوا ہے۔ یہ فارمولہ اللہ کرے کہ ہماری امت کو، ہم سب کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کمیوں کو دیکھ کر اسے نفع پہنچانے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کو کیوں نفع پہنچائے، یہ ہمارا کیا کرتا ہے؟ سمجھ رہے؟ آپ اس کی احسان کے انتظار میں، اگر وہ کھلائے گا تو ہم کھلائیں گے، وہ ہمارے کام آئے گا تو ہم اس کے کام آئیں گے۔ یہ انسانی سوچ، یہ ایمانی سوچ ہے ہی نہیں ہے، یہ غیر ایمانی سوچ ہے کہ آپ اس انتظار میں رہیں کہ دوسرا آپ کے کام آئے گا تو آپ اس کے کام آئیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کسی دوسرے کے اندر کوئی کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم اس کمی کو اسے جا کر نہیں بتاتے ہیں، بلکہ معاشرے کے اندر ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ معلوم ہے فلاں کے بچے نے ایسا کیا، فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں کی بچی نے ایسا کیا۔ یہ ہمارا آپس میں چائے کے ہوٹلوں میں دوستوں کے پاس ادھر ادھر بیٹھ کر گپ شپ تو لگ جاتی ہے، لیکن جو پریشانی میں ہے، جس سے غلطی ہوئی ہے، جس سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، آپ اس سے جاتے، محبت سے بٹھاتے، بات کرتے، اس سے پوچھتے کہ بھئی تم سے یہ غلطی کیسے ہو گئی، جانے میں ہوئی، انجانے میں ہوئی، حالات کا جائزہ لیتے، بلکہ ادھر سنا ادھر فیصلہ کر لیا کہ بھئی بات ایسے ہی ہوا۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہم بھلے الگ الگ ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارا رہنا سہنا الگ الگ مکانوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے آپس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے بحیثیت کلمہ، ایمان کی حیثیت سے، کلمے کی حیثیت سے آپس میں ایسا تعلق اور ایسی کنیکٹیوٹی رکھی ہے کہ ہم اپنے کو جتنا بھی الگ سمجھ لیں، لیکن اسلام بتاتا ہے کہ تم الگ نہیں ہو، تم ایک ہو۔ تمہارے اندر سوچ اونچی ہونی چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے۔ تم اپنے بچوں کو ہی بچے نہ سمجھو، دوسروں کے بچوں کو بھی سمجھو کہ وہ تمہارا بچہ ہے۔ اپنے پیٹ اور بھوک کو ہی تم یہ مت سمجھو کہ بھئی تمہارے ضرورت اور تمہاری بھوک ہی سب کچھ ہے۔ پڑوس کی بھوک کا بھی سوچا جائے اور اس کا بھی خیال کیا جائے کہ اس کے حالات کیسے۔ میں بتاؤں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ پوچھنے لگے، الا ادلکم، لوگوں میں تمہیں بتاؤں؟ بہت سارے گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں کو ماں باپ سے، ماں باپ کو بچوں سے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، سسرال سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ماں کے گھروں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندانی نظام جو ہے درہم برہم ہو چکا ہے۔ یاد رکھ لینا، ڈبل رول پلے کرنے میں بچوں کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، بچے منافق ہو جاتے ہیں جب ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں۔ گھروں کے اندر جھگڑا جب ہونے لگتا ہے تو بچے ماں کے پاس ماں کا جیسا چہرہ الگ چہرہ لے کر جاتے ہیں، باپ کے پاس آتے ہیں تو وہ چہرہ الگ ہو جاتا ہے، وہ خود الگ سے ڈبل ایکٹنگ سیکھ لیتے ہیں، نفاق ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کے جھگڑوں کے اندر اس چیز کو دیکھا کہ بچے کیسے بدل جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس جا کر ایک کے پاس دوسری بات ہوتی ہے، دوسرے کے بعد الگ انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، لوگوں میں بتاؤں، روزے سے بڑھ کر، نماز سے بڑھ کر، صدقہ و خیرات سے بڑھ کر کوئی ایک ایسا عمل میں بتاؤں تم کو، تم کرو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے فرمایا، بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کیا کرنا چاہیے،
کیا کرنا چاہیے ہمیں آپ بتائیے، ہم جا کر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دو آدمیوں کے بیچ میں اختلاف ہے یا دو خاندانوں کے بیچ میں جھگڑا اور اختلاف ہے، اس اختلاف کو تم ختم کر دو، اس جھگڑے کو تم ختم کر دو گے تو سمجھ لو کہ تم نے نماز سے بڑھ کر، روزہ اور صدقات سے بڑھ کر تم نے اجر کمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہمارے ذمے سے ختم ہو گئی، روزہ ہمارے ذمے سے ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی اس عمل کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ جھگڑے کو اگر ختم کیا جاتا ہے خاندان سے، اتنا بڑا عمل ہے کہ روزہ اور ثواب اور صدقہ و خیرات پر جو ایمان والوں کو دیا جاتا ہے، اسی ایک عمل سے اللہ رب العزت اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جھگڑوں کو ختم کرنا ہمارا ذمہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بے برکتی ہمارے گھروں کے اندر جو آ رہی ہے ان جھگڑوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی نہیں فرمایا، ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، کہ ان کی دعائیں ان کے سروں سے ایک بالش کے اوپر نہیں جاتی، چاہے وہ اللہ سے کتنے بھی رو لیں، اللہ سے کتنے بھی رو لیں، ان کی دعائیں ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کی نمازیں، ان کی عبادات، ان کی دعائیں ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہیں۔ پہلا وہ شخص جو امامت کر رہا ہے، کسی قوم کا امام بنا ہوا ہے اور قوم کسی شرعی وجہ سے اس سے ناراض ہے، ایک دو وجہ سے نہیں کہ امام صاحب میرے سے سیدھے بات نہیں کرتے، امام صاحب صحیح سے سلام نہیں کرتے، یہ ان چھوٹی موٹی وجہ سے نہیں، کوئی بڑے ریزن کی وجہ سے امام سے پوری جماعت ناراض ہے، پھر وہ امام امامت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے امام کی نماز اور اس کی دعائیں اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ نمبر دو، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار رہا ہے لیکن شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، بھلے ایک کمرے میں ہیں، فرمایا ایسی عورت کی نماز اور دعا اللہ اس کے سر کے اوپر سے نہیں اٹھاتے۔ تیسرا آدمی بتایا وہ دونوں بھائی جن کے آپس میں جھگڑا ہے، اس جھگڑے کی وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب اب یہاں مسئلہ آ کر رکتا ہے ان لوگوں کا جو خاندان میں بڑے ہوتے ہیں، محلے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کا آپس کے جھگڑے ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ صحیح سلامتی کے ساتھ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ دیکھا جاتا ہے پیسے کے حق میں ان کے فیصلے الگ ہو جاتے ہیں، پیسے کے حق میں ناحق کے ساتھ دے دیتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، گنہگار کا ساتھ دیتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ غلط راستے پر جا رہا ہے لیکن دوسرے سے کوئی نفع کی امید نہیں، دوسرے سے پہلے ہی دشمنی جڑی ہوئی ہے، اس لیے دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں، اپنی بات رکھتے ہیں اور جس سے نفع ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو بتایا کہ آپس کے جھگڑے کیسے نقصان پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر کوئی کسی کا سامان لے لیتا ہے، کسی کی چیز لے لیا، اب ایک مسئلہ انصاف کا بھی ہے کہ لوگوں کو صحیح انصاف نہیں ملتا فیصلوں کے موقع پر، کورٹ کچہریوں میں دور کی بات، جو فیصل بنے ہوئے ہیں ڈیل کرتے ہیں بیچ میں بیٹھ کر، اللہ معاف فرمائے ایسے لوگوں کا حال کل قیامت کے دن بہت برا ہونے والا۔ جدھر وزن ہوتا ہے ادھر فیصلہ کر دیتے ہیں، جدھر زیادہ لوگ ہوتے ہیں ادھر فیصلہ کر دیتے ہیں، جدھر سے مکھن ملائی زیادہ ملتی ہے ادھر فیصلہ کر دیتے ہیں، ادھر مظلوم پریشان حال رہتا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اسے ہی دبا دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی قیامت میں کل قیامت میں ایسے لوگوں کی جو گردن دبائی جائے گی، اللہ معاف فرمائے ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو ناحق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے چل کر میں بتاؤں گا بڑی بڑی وعیدیں بتائی ہیں کہ جو کسی کو سامنے رکھ کر اپنا نفع اٹھا لیتا ہے اسے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کیسے کیسے جہنم کے عذاب سے اسے پار کرائیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. لوگوں دوسروں کے سامان لے کر جو لوٹاتے نہیں ہیں نا، سامان لے لیا لوٹاتے ہی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے مذاق سے بھی کسی کی چیز مت لو، حقیقت سچ مچ بھی مت لو، مذاق سے بھی مت لو. لاعبا ولا جادا، نہ ایسے نہ ویسے. اگر کسی نے لے لیا ہے ومن اخذ طعام اخیہ متاع اخیہ فلیردہ علیہ، کسی نے لے لیا ہے تو اسے چاہیے کہ واپس لوٹا دے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے بہت صاف معاملہ فرمایا ہے کہ ہم ذرے ذرے کا فیصلہ لینے والے. میری چیز آپ کے پاس چلی جاتی ہے. اس امت کے بہت بڑے ریفارمر مجدد گزرے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وصیت میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی. انتقال سے پہلے انہوں نے سارا لکھ دیا تھا، میرا گھر یہ کس کا ہے، اس میں کتنے لوگوں کا حصہ ہے، اس گھر میں فلاں لائٹ فلاں فین کس کا ہے، فلاں فلاں چیزیں کس کی ہیں. 2 بیویاں تھیں تو بتایا کہ یہ فلاں بیوی کا ہے، یہ فلاں بیوی کا ہے، یہ میرا ہے. صاف صاف بستر سے لے کر گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر. ہمارے گھروں میں دوسروں کے گھروں کی کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کتابیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. پیسے لے کر جو ڈکات دے لیتے ہیں وہ تو الگ ہی ہے. وہ تو جی کہیں نہ کہیں باباؤں کے پاس جا کر اس کی تو معافی تلافی ہو جاتی ہوگی شاید. ایک محدث تھے، حدیث لکھ رہے تھے. اس زمانے میں سیاہی ہوتی تھی، اینک میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا. لکھتے لکھتے زیادہ اینک وہ کاپی پر پڑ گیا تو انہوں نے بازو والے کے گھر سے کی دیوار سے تھوڑا سا چونا نکالا، یہ سمجھ کر کہ بھئی تھوڑا ہی تو ہے. اس کو اٹھایا اور اپنی حدیث کی کاپی میں لگا لیا. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا تمہیں تھوڑا سا چونا کتنا بڑا تمہارے عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہمیں احساس نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کتنے گھروں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. عورتوں کو بڑی فکر ہوتی ہے، ان کا سامان جب دوسرے کے گھر میں جاتا ہے جب تک وہ نہیں آتا ان کو چین نہیں آتی ہے. لیکن اپنے دوسروں کا بھی تو جانا چاہیے. دیوبند مدرسے کے پرنسپال تھے حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کسی کا چمچہ اسپون وہ غلطی سے ان کے بیگ میں آ گیا. دیکھنے والوں نے بتایا کہ پورے ایئرپورٹ پر سفر میں تھے، پورے ایئرپورٹ پر پوچھتے رہے بھائی تمہارا ہے، تمہارا ہے، تمہارا ہے، تمہارا ہے، آپ کا ہے. جسے آخرت کا خوف ہوتا ہے کہ مجھے اس سے بھی اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا تو وہ ڈرتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں چھوڑو حضرت ایک پین اچنا، چھوڑو حضرت ایک کتاب اچنا. اللہ کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. دوسرے کی چیز ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لاعبا ولا جادا، مذاق سے بھی آپ نہیں لے سکتے. اور جو ہے آپ کسی کی چیز حقیقت میں بھی نہیں لے سکتے، نہ مذاق میں لیا جائے گا نہ حقیقت میں لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے سامان چیزوں کو لینے سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اس کا سوال ہوگا آپ سے. اب جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تو جو لوگ جائیدادیں ہڑپ کر رہے ہیں، کسی کے مکانات پر ناجائز قبضہ ہے، جی بچیوں کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کا گھر خالی کرنے کے لیے پیسے دے کر خالی کرتے ہیں. سمجھ لیجئے انہوں نے، معاف کیجئے گا، انہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے جو دوسروں کے گھر پر ناجائز قبضہ کر کے گھر خالی کرنے کے لیے اس سے پیسے لیتے ہیں. بہتر یہ تھا کہ اس کے گھر والوں کے منہ اور پاخانہ لے لیں اور وہ کھا لیں، وہ بہتر ہوتا ان کے حق میں، اس سے پہلے کہ گھر خالی کرنے کے لیے ان کے پیسے لیں. کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے زندگی کو؟ کھیل ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، ڈریں. قرآن نے آخرت سے ڈرایا، انجام سے ڈرایا کہ تم سوچتے ہو کیا، تمہاری زندگی کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے. ہم بتاتے ہیں، قرآن نے کھول کھول کر بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر سمجھایا کہ کسی کی چیز، کسی کا حق ادا نہ کرنا کتنا بڑا نقصان ہے. اب دوسروں کو استعمال کرنا اپنے بھلے کے لیے، اپنے نفع کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اکل برجل مسلم اکلۃ
فإن اللہ تعالی یطعمہ مثلہا، فرمایا جو آدمی کسی کو بیچ میں کھڑا کر کے ناحق کسی سے اپنا نفع بنا لیتا ہے، دو چار نوالے جمع کر لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو آڑ بنایا، کسی کو یوز کیا اس لیے کہ اپنا نفع ہو جائے ناجائز طریقے سے، سمجھ رہے ہیں، کسی کو یوز کر رہا ہے ناجائز طریقے سے، دو چار نوالے ہڑپ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں سے اللہ رب العزت آگ کے دو چار نوالے اسے کھلائیں گے، سمجھ رہے، سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بھی بہت اچھا کام کیا، ہم نے چونا لگا لیا۔ 15 سال سے جب آپ پیدا ہوئے، آپ کے چہرے پر مونچھیں اور داڑھی آئی، اس وقت سے رقیب عتید اللہ فرما رہے ہم نے بٹھا رکھا ہے، ایسے نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، سارا نوٹ ہو رہا ہے، جی سارا نوٹ ہو رہا ہے۔ آج کے کیمرے، آج کا انٹرنیٹ سسٹم، آج کی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ انسان اتنا ترقی کر گیا کہ چاند پر رہنے والے سیٹلائٹ دنیا کی چیزوں کو کیپچر کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کائنات کو بنانے والا رب کریم جو دنیا کے ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہے، کہ اس کی آنکھوں میں اور اس کے ریکارڈ میں ہماری اعمال اور ہمارے کرتوت نہیں ہوں گے کہ ہم چونا لگا دیں گے دنیا والوں کو اور اللہ کی آنکھوں سے بچ جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا وَمَنْ كَسَى ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ يَكْسُو مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، کسی کو آڑ بنا کر استعمال کر کے نفع میں، اپنے نفع کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا اس نے حاصل کر لیا، جہنم کے آگ کا جوڑا کل قیامت کے دن اللہ اسے پہنائے۔ جی علماء نے لکھا ہے، کسی آگے کروایا اللہ کے نبی نے وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ سُمْعَةً وَرِيَاءً، کسی کو آگے رکھ کر یعنی ہائی لائٹ کر کے اپنا کام بنا لیا ناجائز طریقے سے، کسی کو آگے رکھا، مقام ریا کہتے ہیں دکھلاوے کی جگہ، اس کو سامنے رکھ کر، اس کو آگے رکھ کر دکھا کر جو ہے اٹریکٹ کر کے اس کو اپنا فائدہ بنا لیا۔ علماء نے لکھا ہے جو بھی ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا کسی دوسرے کو کام میں لا کر، کوئی بابا صاحب بیٹھ گئے کسی جی نیم کے جھاڑ کے نیچے اچھے خاصے کپڑے پہن کر، پارسائی تخوے کو آڑ بنا رہے ہیں، جی جبہ داڑھی کو آڑ بنا رہے ہیں، لوگوں کو مرید بنا کر ان سے پیسے بٹور رہے ہیں، یہ بھی اس وعید میں داخل ہوں گے۔ دنیا کا ہر وہ کام جو آدمی فیصلے کے وقت میں کسی دوسرے کو سامنے رکھ کر اپنا کام بنا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی کے بقدر اللہ رب العزت جہنم سے اسے کھلائیں گے، پہنائیں گے اور جہنم کے اسی بدترین مقام پر کھڑا کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم آئے ہیں مرنے کے لیے۔ قرآن بتا رہے کہ بھئی تم جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی تمہاری، اس لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ایسا نہیں کیا گیا کہ بھئی ہم جانور کی طرح چھوڑ دیے گئے، ہم کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ ایک حدیث، ایک واقعہ اور ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میری سواری تھک گئی ہے، سفر کے قابل نہیں ہے، لیکن مجھے جانا ہے گاؤں کو، آپ میرے لیے سواری دے دیجیے۔ وہ اس امید سے آیا کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی گھوڑا کوئی اونٹ ہوگا، اللہ کے نبی دے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے تو منع کیا کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، آپ میرے اوپر خیال کیجئے، کچھ میرے بارے میں سوچئے، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں صاحب کے پاس جائیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا کام بنا دیں گے۔ انہوں نے جا کر اپنی مجبوری بیان کیا تو انہوں نے ان کا کام کر دیا اور ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ وہ سواری لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سارا قصہ سنایا۔ جی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں ذریعہ بنتا ہے نا اسے بھول جاتے ہیں، کام ہو گیا بس نکلتے چلو، ان کو خبر تک نہیں کرتے کہ بھئی ہم گئے الحمدللہ آپ کے کہنے سے کام ہوا اور ہمارا بھلا ہوا۔ نہیں، جو راستے میں لنک لگایا اسی کو بھول گئے۔
اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی آ کر سارا قصہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں گیا، انہوں نے میری سواری کا انتظام کر دیا، یہ میرے لیے بڑا ہی اچھا موقع رہا، اللہ کے نبی آپ کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی دوسرے آدمی کو کسی نیک کام کی طرف رہبری کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں جائیے آپ کا کام ہو جائے گا، وہاں جانے پر جو اس کا کام بناتا ہے، اس کے کام بنانے پر اسے جو اجر و ثواب ملے گا، اس نے جو گائیڈ کیا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ ہم امت محمدیہ بن کر رہنا ہے تو یہ آپ سے کسی کو بھی نفع ہو سکتا ہے، جو بھی نفع پہنچ سکتا ہے، ہم پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا جائے گا بھائی؟ ہمارا چلیے وقت چلا گیا، ہماری محنت تھوڑی کام آ گئی دوسروں کے حق میں، لیکن اس کی دل سے نکلنے والی دعائیں، اس کی دل سے نکلنے والی دعائیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے، میں پہلی مرتبہ حج کو گیا، ایک بوڑھی عورت اپنے کمرے سے بھٹک گئی تھی، جو حج کرتے ہیں وہ جانتے ہیں مینا کے اندر کیسے ٹینٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بوڑھی عورت ہے، راستہ بھٹک گئی ہے، وہاں جو بھٹک جاتے ہیں بہت دیر کے بعد 2 دن 3 دن لوگ گم جاتے ہیں، بوڑھے لوگ، ایک بوڑھی عورت، اس کو میں لے گیا، تلاش کرتے 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 دھکے کھاتے کھاتے میں اس کے کمرے پر پہنچایا، اس نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا دی، اللہ تجھے ہر سال کا حج نصیب کرے، ہر سال کا حج نصیب کرے، اس نے جو دل کی کیفیت کے ساتھ دعا کی، مولانا کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کہا، بیوی سے کہا اب تو میرا ہر سال کا حج اللہ نے قبول کر لیا، اور میں ہر سال حج کو جا رہا ہوں۔ کہ دوسرے کے کام آ کر دوسرے کی دعا لینا یہ ہوتا ہے، آپ بھلے دوسروں سے کہتے رہیں امیر صاحب دعا کر دیجئے، حاجی صاحب دعا کر دیجئے، حافظ صاحب، مولانا صاحب دعا کر دیجئے، کسی سے دعا کرانا الگ ہوتا ہے، کسی سے دعا لینا الگ ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے کام آ جائیں، آپ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ فری ہیں، آپ مائنڈ دوڑائیے، ملیے لوگوں سے، ذمہ داروں سے ملیے، مسجد کے، محلے کے جو ایم سی ہوتے ہیں اس سے ملیے، پوچھئے بھئی ہمارا 1 گھنٹے کا وقت ہے، ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں، ہم کو کمپیوٹر آتا ہے، ہم کسی کا کوئی فارم اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے کام آئیے۔ واللہ فی عون العبد، اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد میں رہتے ہیں جب تک وہ بندہ کسی دوسرے کی مدد میں رہتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر احیاء العلوم الدین، انہوں نے فرمایا جانور 3 قسم کے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، فرمانے لگے جانور 3 قسم کے، ایک تو وہ ہیں جو انسان کو نفع ہی نفع پہنچاتے ہیں، ان کا کام نفع پہنچانا ہے، بھینس ہے، بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، جی جن پر ہم سواری کرتے ہیں، اس کو کام میں لاتے ہیں، اسے ذبح کر کے کھاتے ہیں، ان سے نقصان بہت کم ہوتا ہے، اکثر زیادہ تر نفع ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم جانوروں کی جن سے نقصان ہی نقصان، سام، بچھو، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، درندے، شیر، ان سے نفع کسی کو نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا تیسرے قسم کے جانور وہ ہیں جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، جیسے گیدڑ ہے، لومڑی ہے، بہت سارے جانور ایسے ہیں جنگلات میں پڑے رہتے ہیں، اپنے کام سے کام میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں نافع جانور کی طرح بن جاؤ، نفع پہنچانے والا جانور جو اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا تھا بھائی گوشت، کھا کو ڈکار دیکھو، ہمارے الفاظ جو نکلتے ہیں، فلاں دکان سے لایا میں، کتنا اچھا تھا گوشت، ایک جانور نے آپ کے خاطر اپنے جان کو قربان کر دیا، صرف آپ اتنا کہہ کے نکل گئے کتنے مزے کا تھا گوشت، آپ نے کتنا شکریہ ادا کیا اللہ کا۔ ایک جانور آپ کے لیے نفع پہنچانے میں اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ فرمانے لگے ایسے جانوروں سے سیکھو اور دوسروں کے لیے آپ نفع پہنچانے والے بنو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کم از کم ہمارے اندر وہ صفت جو جانوروں کی نفع پہنچانے والے جانوروں کی ہے، اللہ وہ ہمارے اندر کیفیت پیدا کر دے اور ہم دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے بن جائیں۔ جو چیز نفع پہنچانے والی ہوتی ہے اللہ اسے قائم رکھتے ہیں، جو نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے دیکھ لیں آپ، جو درخت کسی کام کے نہیں ہوتے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں،
جو چیز نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نافع بنائے، دوسروں کے کام آنے والے بنائے، اور دوسروں کے حق میں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے والے بنائیں۔ دنیا اسی کو یاد کرتی ہے، جب جو آدمی دوسروں کے کام آتا ہے اس کے جانے پر دنیا رو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی خدمت گزار زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔